السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، جھارکھنڈ میں 2 تبلیغی اجتماع ایک ساتھ ہونے والے ہیں، یعنی کہ شورا والوں کا بھی ہونے والا ہے اور نظام الدین والوں کا بھی ہونے والا ہے۔ تو ہم آج ان 2 تبلیغی اجتماع کی صحیح تاریخ کیا ہے، کب ہے، پوری جانکاری آپ حضرات کو بتائیں گے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس وقت ملک کے کونے کونے میں الحمدللہ تبلیغی اجتماعات ہو رہے ہیں اور بڑے کامیاب تبلیغی اجتماعات ہو رہے ہیں۔ شورا والوں کے بھی ہو رہے ہیں، مرکز نظام الدین والوں کے بھی ہو رہے ہیں، یعنی دونوں گروپ والے اس وقت بہت تیزی کے ساتھ اجتماعات کر رہے ہیں اور الحمدللہ ان اجتماعات سے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا فائدہ بھی ہو رہا ہے۔ ان تبلیغی اجتماعات میں علماء کرام، عوام الناس کثیر تعداد میں شرکت کر رہے ہیں، پھر اللہ کے راستے کا خروج بھی ہو رہا ہے۔ اب اس وقت اڑیسہ میں تبلیغی اجتماع تھا جس میں کافی تعداد الحمدللہ مسلمانوں کی پہنچی تھی، علماء کرام کے وعظ و نصیحت سنی، اور آج اڑیسہ کے تبلیغی اجتماع سے جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلنے والے ہیں انشاءاللہ ان کی ترتیب بنائی جائے گی، پھر آج وہ حضرات نکلیں گے، پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کتنے لوگ اللہ کے راستے میں نکلے۔ ناظرین اکرام، اب جھارکھنڈ میں 2 تبلیغی اجتماع ہونے والے ہیں۔ پہلا جو تبلیغی اجتماع ہوگا یہ مرکز نظام الدین کے زیر اہتمام میں منعقد ہونے والا ہے۔ یہ تبلیغی اجتماع کہاں پر ہوگا یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں کہ جھارکھنڈ گوڈا، وہاں پر یہ تبلیغی اجتماع منعقد ہوگا۔ بھاگلپور بہت بڑا تبلیغی اجتماع ہے۔ اس تبلیغی اجتماع کی تیاریاں کافی مہینوں سے چل رہی تھی۔ اولاً اس کام کو بانٹ دیا گیا تھا، یعنی کہ بچھاوت کی ذمہ داری ہے، اسی طریقے سے بیت الخلا بنانے کی ذمہ داری ہے، زون بنانے کی ذمہ داری ہے، زمین کی ہمواری یعنی صاف صفائی وغیرہ کرنے کی ذمہ داری ہے، اور اسی طریقے سے اس کے اجتماع ہونے کے بعد میں جو کام ہوگا یعنی میدان کو صاف کرنا، کچرا وغیرہ پھینکنا، ٹینٹ وغیرہ نکالنا، یعنی ان تمام کاموں کو بانٹ دیا گیا ہے۔ اب جن حضرات کو، جن حلقے والوں کو جو ذمہ داری ملی ہے وہ حلقے والے اپنی مسجد کے اعتبار سے اس کام کو ڈیوائیڈ کر لے رہے ہیں، بانٹ لے رہے ہیں، جس سے کہ اس کام کو کرنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اس کام کو بانٹ دیا گیا ہے۔ جن حضرات کو جو ذمہ داری ملی ہے وہ حضرات بحسن خوبی اپنی اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں۔ اس تبلیغی اجتماع کا آغاز انشاءاللہ 30 جنوری کو ہوگا، یعنی اسی مہینے کی 30 جنوری کو ہوگا۔ دن بھر دین کی نشستیں ہوتی رہیں گی، لوگ دور دراز سے آتے رہیں گے، علماء کرام کے وعظ و نصیحت والی مجلسوں میں شرکت کرتے رہیں گے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ پھر 31 جنوری 2026 کو بھی دن بھر دین کی نشستیں ہوتی رہیں گی، لوگ آتے رہیں گے، دینی محفلوں میں، مجلسوں میں بیٹھتے رہیں گے۔ پھر 1 فروری 2026 کو یعنی اگلے مہینے کی 1 تاریخ کو اس تبلیغی اجتماع کی آخری مجلس ہوگی۔ اس کے بعد طویل دعا کے ساتھ اس تبلیغی اجتماع کا اختتام ہوگا۔ اختتام کے بعد میں تمام حضرات اپنے اپنے گھروں کی طرف واپسی کریں گے، اور جو اللہ کے راستے میں نکلنے والے ہیں وہ حضرات کی ایک ترتیب بنائی جائے گی، اس ترتیب کے مطابق وہ حضرات اللہ کے راستے میں نکل جائیں گے، مسجدوں کو آباد کریں گے، دین کا کام کریں گے۔ ناظرین اکرام، دوسرا اجتماع جو شورا والوں کا ہونے والا ہے یہ بھی جھارکھنڈ گوڈا بھاگلپور ہی میں منعقد ہوگا، لیکن اس تبلیغی اجتماع کی تاریخ کچھ الگ ہے۔ کہ یہ جو تاریخ رکھی گئی ہے وہ ہے 6، 7، 8 فروری 2026، یعنی کہ آنے والے مہینے میں
1 تاریخ کو 1 تاریخ کو نظام الدین والوں کا اجتماع ختم ہو جائے گا، اس کے 5 دن کے بعد 6 تاریخ کو شورا والوں کا ایک اجتماع رکھا جائے گا، جس کی بھی تیاریاں چل رہی ہیں، الحمدللہ اس کی بھی فکریں ہو رہی ہیں۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ اجتماعات رکھے جاتے ہیں تو جب 2 گروپ والوں کا ایک ہی ضلع میں اجتماع ہو تو اس کے لیے بیچ میں کچھ وقفہ ہونا ضروری ہے، کم سے کم 2-3 مہینے کا وقفہ دے کر کے اجتماع کریں تو اس سے فائدہ ہوگا، ورنہ یہ ہوگا کہ آپس میں لڑائی ہوگی، آپس کے جھگڑے ہوں گے، کیونکہ ہم بھی اجتماع کر رہے وہ بھی اجتماع کر رہے، یہ بحث و مباحثہ شروع ہو جائے گا، پھر کام کے اندر میں رکاوٹیں پیدا ہو جائیں گی، وہ کہیں گے ہمارا بڑا اجتماع ہو، وہ کہیں گے کہ ہمارا بڑا اجتماع ہو۔ تو اس لیے لڑائی اور جھگڑے کو دور رکھتے ہوئے جب بھی 2 گروپ والوں کا ایک ساتھ اجتماع ہو، ایک جگہ اجتماع ہو، تو ایک ساتھ میں نہ کر کے بلکہ بیچ میں ایک 3-4 مہینے کا وقفہ دے کر کے پھر کریں تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ اور اگر یوں ہی منمانی کرتے رہیں گے، ہر جگہ پر ایک گروپ والوں نے اجتماع لگایا، دوسروں نے اٹھ کر کے وہ بھی لگانا شروع کر دیے، تو اس سے آپس کی لڑائی جھگڑے فساد پھیلنا شروع ہوں گے۔ حالانکہ دعوت و تبلیغ کا کام ہی یہی ہے کہ لڑائی جھگڑوں سے دور کر کے دین کی طرف لوگوں کو مائل کرنا، یعنی پیار و محبت پیدا کرنا، ایک الفت پیدا ہونا۔ تو یہ الفت کب ہوگی؟ ہم ادھر اجتماع کی تیاری کر رہے اور ایک گروپ کا ادھر اجتماع کی تیاری کر رہا ہے، تو اس میں پیار و محبت نہیں ہو سکتی ہے۔ پیار و محبت اسی وقت ہو سکتا ہے جب بھائی ایک شخص کر رہا ہے تو بہتر تو یہی ہے کہ وہاں پر اجتماع نہ کیا جائے، دوسرے ضلع میں کیا جائے، دوسرے ضلع میں کر کے دین کا کام انجام دیا جائے۔ ہم جب کہتے ہیں کہ بھائی یہ دین کا کام ہے تو اس کو دین کا کام سمجھ کر کرنا چاہیے۔ تو بہرحال دونوں گروپ کا ایک ہی ضلع میں اجتماعات ہونے والے ہیں، 2 اجتماع ہوں گے۔ ہم تو دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تمام شرور فتن سے حفاظت فرمائے اور آپس میں دونوں گروپ والوں کو محبت، بھائی چارہ اور پیار عطا فرمائے، جس سے کہ اس کام کو مل جل کر کے کرنے والے بنائے۔ ناظرین اکرام، اس تبلیغی اجتماعات کی تیاریاں کئی مہینوں سے چل رہی ہیں، اور جب یہ تبلیغی اجتماعات منعقد ہوتے ہیں، جیسے مرکز نظام الدین کا ہے، یہ پہلے ہے نا، تو جب اس کی تیاریاں الحمدللہ کافی مہینوں سے چل رہی ہیں، جس طریقے سے اس تبلیغی اجتماع کی تیاریاں پنڈال میں رک کر کے کی جا رہی ہیں، یعنی کام کیا جا رہا ہے، صاف صفائی کی جا رہی ہے، ہر چیز کی جا رہی ہے، اسی طریقے سے اجتماع گاہ سے باہر نکل کر بھی دین کی خوب خدمت کی جا رہی ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ سنیے، اجتماع کے شروع ہونے سے پہلے 2-3 مہینے پہلے ہی کثیر تعداد میں جماعتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے اجتماع کو کامیاب بنانا ہے، لوگوں کی چل پھر کر کے خوب تشکیل کرنا ہے، لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے ابھارنا ہے، اللہ کے راستے کے فضائل بیان کرنا ہے۔ جب لوگ اللہ کے راستے کے فضائل سنیں گے، پھر نیت کریں گے، ارادے کریں گے، پھر ان کا اللہ کے راستے میں نکلنا بھی آسان ہو جاتا ہے، اور جب نکلنا آسان ہو جاتا ہے تو میرے عزیز دوستو ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد ایمان کی کیفیت عجیب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تو حدیث میں آیا ہے کہ جب ایمان پر محنت کی جاتی ہے تو ایمان بڑھتا ہے، جب ایمان پر محنت نہیں کی جاتی ہے تو ایمان گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو عام الناس کا حال تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ دنیا کے چکر میں، دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو ان تبلیغی جماعت کے اندر میں جب نکلتے ہیں، مسجدوں کے اندر میں رہتے ہیں، دن رات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے ہیں، پھر ان کا نکلنا آسان ہو جاتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس تبلیغی اجتماع کو قبول فرمائے۔ اسی طریقے سے سارے عالم کے
جتنی بھی اجتماعات ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام اجتماعات کی حفاظت فرمائے، تمام شرور و فتن سے حفاظت فرمائے، آنے والے تمام مہمانوں کی اللہ تعالیٰ ہر لین سے حفاظت فرمائے۔